پردہ کر گئے. یہ بڑی اچھی اصطلاح نکالی ہمارے بھائیوں نے, پردہ کر گئے. ارے پردہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ اس دنیا سے گزر گئے. ارے اللہ کے بندے, اسی کو تو ہم موت کہتے ہیں. نہیں, مرے نہیں ہیں, پردہ کر گئے. پردے کا معنی کیا ہوا؟ پردے کا معنی یہ ہوا کہ وہ زندہ ہے لیکن ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے. ہماری آنکھیں اس دنیا میں دیکھ رہی ہیں, ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے کا مطلب اس دنیا سے اوجھل ہو گئے. ہاں, اس دنیا سے اوجھل ہو گئے. ارے اسی کو تو ہم کہتے ہیں وہ دوسری دنیا میں چلے گئے. نہیں, وہ اس دنیا میں اوجھل نہیں, پردہ کر گئے. تم کتنا ہی اچھا لقب لے لو, پردہ کر گئے. زندہ ہیں, باحیات ہیں, پردہ کر گئے, وصال کر گئے, وفات کر گئے, کچھ بھی کہو, ان کو زندہ ثابت کرنے کے لیے کتنے ہی اچھے القاب سے تم پکار لو, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ اس دنیا میں موجود نہیں ہیں. اگر ہیں تو مجھے بتاؤ, اہل حدیث کا یہ گناہگار بندہ محمد الرسول اللہ سے ملنے کے لیے جائے گا. مجھے ایڈریس دو, مجھے پتہ بتاؤ. نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. آئیے عزیزان وقار, محبت کے ساتھ ہمارا آپ دونوں مل کر اپنے آقا, آپ کے آقا, سارے کائنات کے آقا, لمبی لمبی ہاتھوں سے نوازنے والے داتا, کا انعامدار, مدینے کے تاجدار, روح فدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مخطوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم جد الحسن والحسین مولانا و مولاي الثقلين بالقاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله. يا أيها المشتاقون من نور جماله صلوا عليه وآله مل کر پڑھو بلغ العلا بکماله كشف الدجى بجماله حسنت سميع خصاله صلوا عليه وعليه صلوا عليه وعليه. برادران اسلام, آج ایک ایسی رات ہے اور اس رات کے
کچھ لمحہ گزرنے کے بعد ایک ایسی صبح ہے جس صبح کا انتظار زمین پر انسان نہیں بلکہ فرشتے بھی کرتے تھے. سبحان اللہ. ایک ایسی صبح ہے جس کی انتظار بے قراری کے ساتھ دن و رات کرتی تھی. بے سہارے بیچارے، فرش والے عرش والے، جنت والے مکہ والے مدینہ والے، ایک الفاظ پہ یوں کہہ لیجئے کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے سب بے قراری سے انتظار کر رہی تھی اس صبح کی، جس صبح میں ہمارے نبی، آپ کے نبی، اللہ کے نبی، فرشتوں کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دولت سرائے اقبال میں ظہور فرمائے. محترم حضرات، کیا کیا کہا یار نے یار کے لیے، کیا کیا کہا یار نے یار کے لیے، محفل سجائی عرش پہ سرکار کے لیے. سبحان اللہ. دیکھوں گا قبر میں تو پکاروں گا یا نبی، قبر میں میرے آقا کی دیدار ہوگی. دیکھوں گا قبر میں تو کہوں گا یا نبی، آیا ہوں قبر میں تیرے دیدار کے لیے. اور آپ لوگ یہاں آئے ہیں سرکار کی میلاد کے لیے. آئی ہے دنیا میں جب جب عید میلاد رسول، کھوئی ہے دنیا کی سب غم عید میلاد رسول. آئی ہے دنیا میں جب جب عید میلاد رسول، کھوئی ہے دنیا کی سب غم عید میلاد رسول. اور کسر باقی نہ رکھی بہر ان کا جگمگانے میں، کسر باقی نہ رکھی بہر ان کا جگمگانے میں. عرب میں چاند نکلا چاندنی پھیلی زمانے میں. اور ہمیں اور آپ کو سبھوں کو کسی شے کی تمنا بھی نہیں مجھ کو جمانے میں، کسی شے کی تمنا بھی نہیں مجھ کو جمانے میں. مدینہ لکھ دیا جائے ہمارے آب و دانے میں، مدینہ لکھ دیا جائے ہمارے آب و دانے میں. حضرات، ایک دور ہمارے نبی سے پہلے ایسا گزرا ہے جو ظلم بربریت سے یتیم تل ملا اٹھا تھا، غریب کا کوئی سہارا نہیں تھا. اس دور میں غریب ہونا پاپ تھا، اس دور میں مالدار ہونا بہت اچھا سمجھا جاتا تھا. ایک دور ایسا گزرا ہے جس دور میں بیواؤں کو، یتیموں کو ستایا جاتا تھا. ایک دور ایسا گزرا ہے جس دور میں زندہ لڑکی کو، بچی کو دفنا دیا جاتا تھا. انصاف لٹ چکا تھا، ایمان مٹ چکا تھا. انصاف لٹ چکا تھا، ایمان مٹ چکا تھا. مفلسوں پر تھی مصیبت، کمزور پٹ رہا تھا. مفلسوں پر تھی مصیبت، کمزور پٹ رہا تھا. ظلم و ستم کے جھنڈے ہر سمت گڑ گئے تھے، ظلم و ستم کے جھنڈے ہر سمت گڑ گئے تھے. ظلم و ستم کے جھنڈے ہر سمت گڑ گئے تھے. بے عقلیت کے پردے عقلوں پر پڑ گئے تھے. تو ضرورت تھی اس وقت ایک محسن کائنات کی، اس رہبر اعظم کی. ایک دن رب کو کفر پر مشیت کو جلال آ ہی گیا. ایک دن کفر پر مشیت کو جلال آ ہی گیا. میرے آقا کی ولادت کا سوال آ ہی گیا. صورت تسکین کی نکلی دل سمار سے ایک کرن پھٹی اچانک چرخ مہتاب سے. اس کرن کو محمد الرسول اللہ کہنے لگے. آدم آئے تو محمد الرسول اللہ کا خطبہ پڑھا، موسیٰ آئے تو محمد الرسول اللہ کا خطبہ
پڑھا 1,24,000 پیغمبر آئے تو محمد الرسول اللہ کا خطبہ پڑھا۔ اے عزیزان گرامی وقار، غور کرنے کا مقام ہے، ذرا اس زمانے کے منظر کو سامنے رکھیے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس دور میں مسلمانوں پر، اس دور پر زور سے کلمہ پڑھنا بھی پاپ سمجھا جاتا تھا، نماز پڑھنا بھی گناہ سمجھا جاتا تھا، اعلان کے ساتھ کلمہ پڑھنا بھی گناہ سمجھا جاتا تھا۔ لیکن میرے رب کو کفر پر جلال آ ہی گیا، ایک دن میرے آقا کی ولادت کا سوال آ ہی گیا۔ حضرات، وہ دین کوئی اور دین نہیں تھا جس دین کا انتظار آدم علیہ السلام نے کیا، جس دین کا انتظار نوح علیہ السلام نے کیا، جس دین کا انتظار شیش علیہ السلام نے کیا، جس دین کا انتظار ابراہیم علیہ السلام نے کیا، جس دین کا انتظار اسماعیل علیہ السلام نے کیا، جس دین کا انتظار ادریس علیہ السلام نے کیا، جس دین کا انتظار شیش علیہ السلام نے کیا، جس دین کا انتظار یوسف علیہ السلام نے کیا، جس دین کا انتظار خواجہ غریب نواز نے کیا، جس دین کا انتظار غوث اعظم نے کیا، جس دین کا انتظار ابراہیم بن ادہم نے کیا، جس دین کا انتظار اس صدی کے مجدد امام احمد رضا نے کیا۔ دوستو، ہم خوش نصیب ہے کہ وہ دین آج کی صبح آنے والی ہے، وہ دین دور نہیں ہے بلکہ کل کی صبح جو ہوگی وہ 12 ربیع الاول کا دن ہوگا، صبح صادق کا دن ہوگا۔ جانتے ہیں میرے رب نے فرشتوں سے کہا، اے فرشتے، اس صبح کو میرا محبوب چاہے گا جنت سجاؤ، جنت سجاؤ۔ اچھا میرے دوستو، جنت سجانے کی ضرورت ہے؟ جنت سجانے کی ضرورت ہے؟ جنت کوئی نہیں دیکھا ہے، لیکن بخاری شریف کی حدیث ہے، اس حدیث میں جو جنت میں چلا جائے گا اسے کبھی موت نہیں آئے گی، جنت میں کبھی موت نہیں آئے گی، جو آب کوثر پی لے گا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی، جنت میں ہر سوخ موجود ہے۔ ایک جنتی کے خدمت کے لیے جنت کی 70 حوریں اس کا انتظار کرے گی، اور حور کا یہ عالم ہے کہ وہ اگر چہرے کا ایک جھلک دنیا میں، اس کی ایک جھلک دانت کی مسکراہٹ اگر دنیا کے طرف جھانک دیا جائے تو دوستو، زمین اور آسمان میں، زمین کے اندر جتنے لوگ ہیں ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے بے ہوش ہو جائیں گے۔ تو جنت میں اس جنتی کے لیے 70 حوریں موجود ہوگی، تو پروردگار تیری جنت کو سجانے کی کیا ضرورت ہے؟ جنت تو پہلے سے سجا ہوا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کہتا ہے تو نہیں جانتا ہے، جس کا خطبہ پڑھنے کے لیے آدم کو بھیجا، جس کا نغمہ پڑھنے کے لیے شیش کو بھیجا، جس کی حمد و سرائی کے لیے فرشتوں کو جھکایا، آدم کی پیشانی پر نور محمدی کو رکھ کر تمام فرشتوں کو جھکایا۔ جانتے ہو وہ نور کے سامنے فرشتے جھک گئے تھے، وہ نور 12 ربیع الاول کی صبح کو آئے گا، اور وہ نور اس لیے سجاؤ جنت کو کہ محمد رسول اللہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ اے لوگو، اللہ جنت کو سجائے، تم کتنے بڑے خوش نصیب ہو کہ تمہارے لیے اللہ رب العالمین اپنے نبی کے جشن کے لیے، ولادت کے لیے جنت کو سجایا۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے گھروں کو سجائے، اپنے دلوں کو سجائے، اپنے مکان کو سجائے، اپنے مسجد کو سجائے۔ جب میرا رب جنت کو سجانے کا حکم دیتا ہے تو پتا چلا کہ گھر کو سجانا، جنت کو سجانا یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کی سنت ہے، اور اپنے نبی کی محبت میں اپنے گھر کو سجانا یہ مصطفیٰ کے عاشقوں کی محبت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے دوستو، عزیز و وقار، میں آپ کے سامنے ایک دلیل رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ لوگوں نے نیٹ کے ذریعے میں آلریڈی دیکھ چکے ہیں کہ ایک مولوی جس کا نام مولوی جرجیس ہے، سن رہے ہیں؟ یہ جرجیس کو جرجیس صاحب کہتے ہیں۔
जर्जिस साहब आज से कहना भूल जाओगे, ये सऊदिया की ज़कात पर अपनी पेट को पालता मौलवी है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम सऊदिया की ज़कात पर नहीं बल्कि मुस्तफा की खैरात पे जिंदा है। वो सऊदिया की ज़कात लेकर लोगों को उल्टा सीधा समझाते हैं, हम आले रसूल सैयद नूरुल हुसैन का खैरात लेकर लोगों को जिंदा करते हैं। अब मौलवी जर्जिस की तकरीर में आप लोगों ने सुना है कि मुस्तफा वफात कर गए। सुने हैं कि नहीं सुने? बहुत से लोगों ने सुना, पर्दा कर गए हैं। अरे तेरे पर्दे का जवाब इमाम अहमद रजा के जूते का एक धूल जिसको तुझे जवाब दिया जा रहा है कि तू सुनता है तो सुन, उसके आशिक सुनते हैं तो सुने, लेकिन वो कहता है नबी पर्दा फरमा गए हैं। लेकिन ऐ लोगों गौर करो और देखो, मिराज की सुबह कुरान कहता है सुब्हानल्लज़ी अस्रा बि अब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। महबूब को जब मस्जिद हराम से उम्मे हानी के घर से जब मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा में ले गया, जब मस्जिद अक़सा में पहुंचे तो ऑलरेडी पहले ही से हजरत आदम मौजूद थे, हजरत नूह मौजूद थे, हजरत इब्राहिम मौजूद थे, हजरत शीश मौजूद थे, मस्जिद में सब मुक्तदी बनकर मौजूद थे। तो बताओ, मेरे आका से आने से पहले हजरत आदम वफात पा गए हैं, हजरत इब्राहिम वफात पा गए हैं। 4000 साल हजरत इब्राहिम का इंतकाल हो गया, हजरत नूह का इंतकाल हो गया, हजरत ईसा को आसमान पर उठा लिया गया। गौर करो, 1,24,000 पैगंबर अपनी अपनी कब्रों पर जिंदा है। तो जब कब्र के अंदर है तो बताओ, जब मेराज की रात आई, मुस्तफा को जब मस्जिद अक़सा ले आया गया तो पहले से 1,24,000 पैगंबर सब बनाकर खड़े थे। अब जब खड़े थे तो 4000 साल पहले हजरत इब्राहिम इंतकाल फरमाए, वो भी मस्जिद अक़सा में मौजूद। यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र की कब्र से उठकर मस्जिद अक़सा में मौजूद। मेरे लोगों, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम भी मौजूद है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम भी मौजूद है, तमाम अंबिया मौजूद है। अब आपको इस जुमले पर गौर करना पड़ेगा, जब नबी अपनी अपनी कब्रों से निकल कर मस्जिद अक़सा में कतार लगाकर खड़े हैं। आप मस्जिद में जब नमाज पढ़ते हैं, मुसल्ली पहले पहुंचता है या इमाम? मुसल्ली पहले पहुंचता है। हम मुसल्ली पहले पहुंचने के बाद, मुसल्ली जब पहले पहुंचता है, इमाम बाद में आता है। ये मेरे आका की सुन्नत है, ये मेरे आका की सुन्नत है, क्योंकि 1,24,000 पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम पहले मौजूद थे। मेरे आका आए तो बताओ, जब अपनी अपनी कब्रों से 1,24,000 पैगंबर आए और आने के बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम बने। सुभान अल्लाह। इमाम बने। किसका इंतजार था? जिस नबी के बारे में तुम कहते हो मर गया है, जिस नबी के बारे में तुम कहते हो मिट्टी में मिल गया है, जिस नबी के बारे में तुम कहते हो कि वो खाक हो गया है, माज़अल्लाह वो कब्र पर जिंदा नहीं है। अब आदम अलैहिस्सलाम पहले कब्र में कैसे आ गए? आदम अलैहिस्सलाम पहले कब्र में थे, मस्जिद अक़सा में कैसे आ गए? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पहले कब्र में थे, मस्जिद में कैसे आ गए? अच्छा, 1,24,000 पैगंबर का कलमा क्या है? हमारा कलमा, आपका कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का कलमा क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह। हजरत नूह का कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नज़ीउल्लाह। हजरत इब्राहिम का कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह। हजरत इस्माइल का कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह
لا الہ الا اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، حضرت عیسیٰ کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ اور جب مصطفیٰ امامت پر کھڑے ہو گئے تو 1,24,000 پیغمبر مقتدی بن کر پیچھے کھڑے ہو گئے۔ تو بتاؤ جب مقتدی بن کر کھڑے ہیں تو ان پر قبضہ کس کا چلتا ہے؟ آپ کی مسجد کے مقتدی پر قبضہ امام کا ہوتا ہے۔ جب آپ اپنے گاؤں کے